دفتر کی، فرحت اللہ باور صاحب کی، اور سینٹرل سیکریٹریٹ کی بھی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ہماری ساروں کی، چونکہ وہ ہم سب کا اثاثہ تھے اور ہم سب کے ہر دل عزیز لیڈر تھے، رہنما تھے، ورکر تھے. تو یہ ہماری ساروں کی کوشش کی وجہ سے آج کا فوری طور پہ ہم نے یہ فنکشن ارینج کیا ہے تاکہ ان کے حق میں کوئی بولا جائے اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں. اور ایک اور ہمارا ساتھی، اس کا تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں. وہ 35 سال سے HRCP کے ساتھ منسلک رہا ہے اور چونکہ ورکر تھا لیکن اس کا لیول حسین نقی اور HI رحمان کے برابر کا تھا. اس کی فیکٹ فائنڈنگ جو تھی، نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی فیکٹ فائنڈنگ کی، نہ آج تک اس کے بعد کوئی کر سکا. وہ بھی نوجوانی میں مجھ سے 1-2 سال چھوٹا تھا، پچھلے ہفتے فوت ہوا ہے. تو اس کی یاد میں بھی ہم نے ایک کمبائن کانڈولنس میٹنگ کی ہے. تو ڈوکی صاحب کے بارے میں تو آپ سب کو علم ہے، آپ باتیں بھی کریں گے. آپ کی زندگی کا بہت عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہے. تو میری ان کے ساتھ کم انٹریکشن ہوئی، لیکن ہوئی ضرور. لیکن میں نے ان کو بڑا ایک انسان دوست، ایک ہمدرد، ایک ملنسار، ایک ہنس مکھ شخص پایا. وہ بڑے اکوموڈیٹنگ تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، اور پارٹی کے ساتھ ان کی لائلٹی، کمٹمنٹ جو ہے وہ دوسری نسل سے آ رہی تھی. ان کے والد بھی، ان کا بھی پیپلز پارٹی سے بڑا گہرا تعلق تھا. تو وہ بھی ہم میں نہیں رہے اور بہت جلدی چلے گئے. تو ان کے دوست ان کے تمام اینگلز پہ یقیناً بات کریں گے، لیکن میں صرف ایک بات کر کے پھر تھوڑا سا محبوب خان کے بارے میں آ جاؤں گا کہ پارٹی کو ایسے جو لوگ ہیں ان کو ریکوگنائز کرنا چاہیے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو واڈا کو نہیں، ان کو سینٹ میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پارٹی کے مخلص ہیں، فیتھفل ہیں، لائلز ہیں، اور ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا. دیکھیں، جب آپ محمود الحسن کو یا واڈا کو بنا دیں سینٹ میں، اور وہ کارکن جن کی ایک نسل گزر گئی ہو قربانیوں میں، ان کو کہیں آپ اکوموڈیٹ نہ کریں، تو یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اب مودی حال ہی میں جیتا ہے اور ایسے لوگ، وزیر اس کا داخلہ تھا اور بہت سے لوگ تھے جس پہ بڑی تنقید ہوئی. لوگوں نے کہا کہ ان کو کبھی بھی نہیں لانا، انہوں نے بڑی کرپشن کی، انہوں نے بڑا غیر قانونی کام کیے. لیکن اس نے تمام وہ جو پارٹی کے لائلسٹ تھے، جو پارٹی کے ساتھ تھرو تھک اینڈ تھن رہے، ان سب کو کابینہ میں لیا، اکوموڈیٹ کیا. اور یہی ساری پولیٹیکل پارٹیز، جتنی بھی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا یہ، جن کی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہو اور ٹیسٹڈ ہو اور جو ہر امتحان میں پاس ہوئے ہوں، ان کو آپ پہلے اکوموڈیٹ کریں. اور پھر یہ ٹرن کوٹس جو ہیں، جو آتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اگر کوئی گنجائش ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی زیادہ ضروری ہے، تو ان کی ٹرن جو ہے وہ بعد میں آنی چاہیے. یہ ایک میں پوائنٹ جو بتانا چاہتا تھا. اور دوسرا پوائنٹ بھی، سعدیہ بی بی بھی ہیں، یہ بھی بولیں گی. بابر صاحب بھی ہیں، HRCP کے ممبر ہیں، کونسل ممبر بھی ہیں. تو بابر صاحب، محبوب خان لیڈ اے miserable life. He died penniless, houseless, jobless. یہ الذوالفقار میں گرفتار ہوا، ملک سے بھاگا، پھر افغانستان کے راستے پھر آیا، پھر گرفتار ہوا، ہری پور میں یہ 2.5-3 سال جیل میں رہا. میں 80 کی دہائی میں شروع میں اس کو ملنے بھی جاتا رہا، اور اس کو بیڑیاں لگائی ہوتی تھی یہاں تک. انہوں نے چلنا بھی اس کا جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. تو اس بہادری سے جیل کاٹنے کے بعد وہ HRCP کے، جو کہ بہت بڑا ادارہ تھا، انسانی حقوق کا ادارہ تھا، تو اس میں اس نے اور بھی ترقی پسند دوستوں کی طرح نوکری کی. اور 35 سال
وہاں وہ ملازم رہا. اور پھر آج سے 4 سال پہلے بابر صاحب یہ سعدیہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ یو مسٹ نوٹ اٹ. میں خود اس کا کونسل ممبر رہا ہوں اور بانی رکن میں سے ہوں، لیکن کوتاہیاں جو ہیں وہ بھی دیکھیں. میں نے اپنی پارٹی کی بھی بتائی ہیں آپ کو کہ میری پارٹی کو واڈر کو نہیں بنانا چاہیے تھا، محمود الحسن کو نہیں بنانا چاہیے تھا، اس کو بنا دیتے، بابر صاحب کو بنا دیتے اور کسی کو بنا دیتے. تو میں نے اپنی پارٹی کو کیا ہے، لیکن آپ کا بھی کوئی سیکرٹ ادارہ نہیں ہے. تو آپ نے 4 سال پہلے اس کو اس بات پہ ریٹائر کر دیا کہ وہ 55 سال کراس کر گیا، اور اس کے ساتھ آپ نے آئی رحمان کو بھی ریٹائر کر دیا اور حسین نقی کو بھی ریٹائر کر دیا. اور ان دونوں کو چونکہ وہ بڑے نام تھے، ان دونوں کو آپ نے ری ہائر کیا ایز اے ڈائریکٹر HRCP، لیکن اس کو آپ نے ری ہائر نہیں کیا. 5 لاکھ اس کو آپ نے پیسے دیے جب اس کی چھٹی ہوئی. اور آسمہ بی بی کا گھر ہے، وہ فلیٹ ہے بڑی خستہ حالت میں جہاں وہ رہتا ہے. آسمہ کی چونکہ خدمت کرتا رہا ہے تو اس نے اس کو نکالا نہیں، لیکن ہی لیڈ اے میزریبل لائف. ہی واز پینی لیس. ہز کڈس ور بیگنگ فار منی. نو بڈی واز دیئر ٹو سپورٹ دیم. تو آپ جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہیومن رائٹس پہلے اپنے اہلکاروں پہ لگائیں نا، ان پہ لگائیں جنہوں نے آپ کے لیے فائٹ کی ہے. جب وہ فیکٹ فائنڈنگ کرتا تھا اس وقت ٹیررسٹوں کی، تو اس سے لائف تھریٹس ہوتی تھی، اس کے گھر تھریٹس آتی تھی، لیکن وہ فیکٹ فائنڈنگ پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا. میں نے آسمہ کی بیٹی کو بھی بلایا تھا، وہ نہیں آئی. حارث کو بھی بلایا تھا، وہ امریکہ گیا ہوا، لیکن آپ ممبر ہیں. تو آپ نے ٹوٹلی اس کو اگنور کیا، بائی پاس کیا. ان کو ہائر کر لیا، اس کو ہائر بھی نہیں کیا. اور اس کی 3 بچیاں ہیں، فیصل آباد کا وہ رہنے والا ہے. تو بڑی تنگ مشکلات میں وہ مرا. اور میں یہ کہنے پہ، حالانکہ خود بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، یہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ آپ کا جو ہیومن رائٹس کا فلسفہ ہے یہ برجوازی فلسفہ ہے. یہ غریب آدمی یا لو مڈل کلاس کے رائٹس کی بات نہیں کرتا. یہ اگر ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، اپر مڈل کلاس کی بات کرتا ہے، مڈل کلاس کی بات کرتا ہے، لیکن ڈاؤن ٹراڈن ورکنگ کلاس کی، کیونکہ یہ تو امریکہ یا یورپ سے آیا ہے نا. یہ ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ جو ہے، ہمارے تو اپنے ایشینز جو کانسیپٹ ہیں ہیومن رائٹ کے بالکل آل ٹوگیدر دے آر ڈفرینٹ. تو اس پہ بھی غور کریں. اور آخر میں پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو ڈوکی صاحب کے بارے میں بات کرے گے، ان کے ساتھی ہیں. آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں آپ شریک ہوئے ہیں. شکریہ.